السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، چند روز قبل سوشل میڈیا پر ایک نوجوان طالب علم فیضان رضا کی گمشدگی کا معاملہ جنگل کی آگ کی طرح پورے ملک میں پھیل گیا تھا۔ آپ نے بھی یقیناً اس نوجوان کی تصویر مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر دیکھی ہوگی۔ فیضان رضا ایک مدرسے کا طالب علم بتایا جا رہا تھا، اور اس کی گمشدگی کی خبر نے نہ صرف عام لوگوں کو بلکہ انسانی حقوق کے کارکنوں اور سماجی حلقوں کو بھی تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ سوشل میڈیا پر مختلف دعوے کیے جا رہے تھے، اور بعض افراد اس معاملے کو مذہبی شناخت کے تناظر میں بھی دیکھ رہے تھے۔ اس دوران یوٹیوب، فیس بک اور دیگر پلیٹ فارم پر اس معاملے پر متعدد ویڈیوز اور تبصرے سامنے آئے۔ لوگوں نے فیضان رضا کی جلد بازیابی کے لیے دعائیں کی اور متعلقہ اداروں سے فوری کارروائی کا مطالبہ بھی کیا۔ لیکن ناظرین، اب اس پورے معاملے میں ایک نیا اور حیران کن موڑ سامنے آیا ہے، جس نے بہت سے لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر اس وقت ایک ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہی ہے، جس کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ خود فیضان رضا اور ان کے والد کی جانب سے جاری کی گئی ہے۔ یہ خود ایکسپٹ کر رہے ہیں، سنیے ان کی زبانی۔ کیا فیضان بابو آپ بتائیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ زور سے بولیے کیونکہ کافی لوگ پریشان ہیں، اور آپ کے لیے کافی دعائیں لوگوں نے کی ہیں، منتیں کی ہیں۔ پورا ہندوستان، سارے میڈیا والے اور سارے پولیس محکمہ، سارے علماء کرام، سارے سمجھیے کہ اساتذہ کرام، ہر جگہ کے لوگ پریشان تھے۔ تو کیا واقعی آپ کے ساتھ ٹرین میں کوئی حادثہ ہوا تھا؟ نہیں، ہمارے ساتھ کوئی ٹرین میں حادثہ نہیں ہوا تھا۔ کسی نے آپ کے ساتھ کوئی مار پیٹ کی تھی؟ نہیں، ہمارے ساتھ کوئی بھی مار پیٹ یا کوئی بھی حادثہ ہمارے ساتھ نہیں ہوا تھا۔ اچھا، جو بات مطلب مجھ سے بتایا ہے، جو میں ابھی بولا ہوں وہی بات ہے؟ جی سر۔ یعنی کہ آپ نے خود اپنی مرضی سے یہ سارا کام کیا ہے، کسی بھی نشے کی حالت میں ایسا کچھ نہیں ہوا؟ نہیں، کوئی بھی نشہ کی حالت میں کوئی بھی کام نہیں ہوا۔ تو حضرات، آپ نے سن لیا، انہوں نے اپنی غلطی کو ایکسپٹ کیا ہے۔ تو پورے دیش واسیوں سے آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی اس غلطی پر؟ میں بہت شرمندہ ہوں کہ میں نے یہ قدم اٹھایا۔ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ اتنا بڑا سوال مدعا یہ اٹھ جائے گا۔ مجھے اتنا نہیں خبر تھا کہ یہ مدعا اتنا زیادہ اٹھ جائے گا۔ مجھے بس گھر والوں سے ایسے ہی بس ڈرانے کی وجہ سے میں ایسے کام کر گیا، اور مجھے بہت شرمندگی محسوس ہو رہی ہے۔ میں سب سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، مجھے سب لوگ معاف کر دیجیے۔ ناظرین، وائرل ہونے والی اس ویڈیو میں فیضان رضا کے والد نے واضح طور پر کہا ہے کہ ان کے بیٹے نے اپنی تعلیم اور حفظ قرآن کے دباؤ کی وجہ سے گھر والوں کو پریشان کرنے کے لیے خود ہی گمشدگی کا یہ ڈرامہ رچایا تھا۔ جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں بھی دیکھا، فیضان رضا نے ٹرین سے اپنے گھر والوں کو ایک پیغام بھیجا تھا، جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ان پر حملہ ہو رہا ہے۔ اس پیغام کے فوراً بعد ان کا موبائل فون بند ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اہل خانہ اور عوام میں شدید تشویش پھیل گئی۔ تاہم والد کے مطابق بعد میں معلوم ہوا کہ یہ پیغام حقیقت پر مبنی نہیں تھا، بلکہ ایک جھوٹا اور گمراہ کن پیغام تھا، جس کا مقصد گھر والوں کو پریشان کرنا اور تعلیم کے دباؤ سے بچنے کی کوشش کرنا تھا۔ ناظرین، یہ واقعہ ہمیں ایک سبق بھی دیتا ہے کہ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ہر خبر کو فوراً سچ مان لینا درست نہیں ہے۔ کسی بھی حساس معاملے میں حتمی رائے قائم کرنے سے پہلے حقائق اور مستند معلومات کا انتظار کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ایک نوجوان کی جانب سے رچایا گیا یہ مبینہ ڈرامہ نہ صرف اس کے والدین اور اہل خانہ کے لیے شدید ذہنی اذیت کا باعث بنا، بلکہ اس کے نتیجے میں معاشرے میں بے چینی اور خوف اور مختلف قسم کی غلط فہمیاں بھی پیدا ہوئیں۔ ہم اپنے تمام ناظرین سے اپیل کرتے ہیں کہ ایسے معاملات میں جذبات کے بجائے حقائق کو ترجیح دیں، اور کسی بھی خبر کو آگے بڑھانے سے پہلے اس کی تصدیق ضرور کر لیا کریں۔ مزید اہم خبروں اور تازہ اپڈیٹس کے لیے اردو نیٹ ورک کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے تاکہ مستند معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔
ہماری جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائے اور ہمارے ملک میں امن و امان، بھائی چارے اور خوشحالی کو قائم رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔